اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل دہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مسجد، اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ ہر نماز میں ایمان والا جب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھ باندھ کر کے ادب سے یہ عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ جس راستے پر من النبیین، جس راستے پر انبیاء کرام چل کر کے گئے ہیں، والصدیقین والشہداء والصالحین، نیک لوگ اور شہداء جس راستے پر چل کر کے گئے ہیں، اللہ ہم کو اس راستے پر چلائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے ہم کو بچا لیجئے جس پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو مغضوب علیہم ہیں اور جو گمراہ ہو گئے۔ یہ ایمان والا ہر نماز میں دعا کرتا ہے۔ اگر نماز ہماری درست ہوتی تو مسجد سے نکلنے کے بعد ہماری دنیا بدل جاتی، اور دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی سے ہماری نماز مرنے سے پہلے درست ہو جائے۔ کہیے آمین۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی نماز کے واسطے سے امام الاولین والآخرین نے جب نماز کا حکم دیا اور جو چیزیں برائیاں تھیں ان چیزوں کو ختم کیا۔ رجب کے متعلق جو ہمارے یہاں شکوک و شبہات ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں بعض کچھ کہتے ہیں، امام الاولین والآخرین سید المرسلین تاجدار مدینہ ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو ایک دعا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ رجب کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما دیجئے، وشعبان، اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نازل فرما دیجئے، وبلغنا رمضان، اور اے اللہ ہمیں رمضان مبارک کی توفیق نصیب فرمائیے، یعنی ہماری عمر میں اضافہ کر دیجئے کہ اے اللہ ہمیں رمضان مبارک کے روزے نصیب ہو جائیں، رمضان مبارک کی ساعتیں اور گھڑیاں نصیب ہو جائیں۔ یہ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ ابھی یہ دعا پڑھی گئی، کتنوں کو یاد ہے اور کتنوں کو پتہ نہیں ہے؟ کہیں گے اب کون بیٹھ کر کے لکھے گا اور یاد کرے گا؟ کہیں گے شریعت بہت آسان ہے، بہت خوبصورت ہے، اس میں دقتیں نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں۔ کہیں گے اگر یاد نہیں ہے کوشش کریں گے کہ آج سے انشاءاللہ یاد کریں گے، لیکن دعا پڑھنی ابھی ہے، وقت ابھی ہے، بعد میں موقع کہاں ملے گا؟ کہیں گے ایک آدمی نے دعا پڑھ لی۔ جب ایک آدمی دعا مانگتا ہے تو ایمان والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس دعا پر کیا کہیں؟ آمین۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہیے آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے تمام لوگوں کی طرف سے اس دعا کو قبول فرما لے۔ اچھا اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ برکتیں نازل ہوں گی رجب کے مہینے میں، اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نازل ہوں گی، اور اللہ ہماری عمر کو لمبا کر دے گا، بڑھا دے گا۔ اور کتنے لوگ ابھی ایسے ہیں ان کے گھر جا کر کے پوچھئے، یہ بتائیے آپ کے ابا جان ہیں؟ اچھا پچھلے رمضان میں تھے؟ کہیں گے اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندگی نہیں دی، وہ رمضان سے پہلے چل بسے۔ بہت بڑی نعمت ہے رمضان مبارک کا نصیب ہو جانا، اور امام الاولین والآخرین 2 مہینے پہلے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ 2 مہینے پہلے ہم شادی کی تیاری کرتے ہیں، 3-4 مہینے شادی کپڑے بنوا رہے ہیں،
بھی اس کے لیے کپڑا بھی خریدنا ہے اور کپڑا دینا بھی ہے، یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں۔ امام الاولین والآخرین، قربان جائیے امام الاولین والآخرین پر۔ آپ فرمانے لگے میاں رمضان مبارک سے بہتر تہوار کوئی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو کھینچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کہیں جس طریقے پر ہر محلے میں مسجدیں ہوتی ہیں، یہ مسجدیں قلعے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کے۔ اور پوچھئے ان لوگوں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں اپنے دربار میں بار بار بلاتا ہے، دن میں 5 مرتبہ، یہ پوچھئے ان کے گھر کا حالات، ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں، یا پھر ان کا گھر مسجد سے قریب ہے اور ان کا دل بھی صاف ہے۔ کہتے الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ مسجد برابر میں ہے اور کہیں جانا نہیں پڑتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز مسجد میں ہی نصیب ہو جاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس کی قدر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں قدر کس کی ہے؟ کہیں گے کیا بتائیں، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہاں یہ نہیں پتہ ہے کہ سرکار دو عالم فخر کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیا تھیں۔ ہمیں ساری باتیں پتہ ہے، ایکٹروں کی ساری باتیں ہمیں پتہ ہے۔ ابھی معاملہ کیا چل رہا ہے، سوشل میڈیا پر ایک گانا چل رہا ہے اور لوگ اس کی نقل مار رہے ہیں، پیر گھساڑ کر کے چل رہے ہیں۔ اچھا لگتا ہے دیکھنے میں، ہے نقل مار رہے ہیں۔ کہیں گے یہ چیز مسجد میں نہیں کہی جاتی ہے۔ ہاں ہمیں یہ پتہ ہے مسجد میں یہ بات نہیں کہی جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے ایسے لوگ مسجد میں آتے ہیں؟ ایسے لوگ تو آتے ہیں، تو پھر پابندی لگا دی جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں پھر بھی اپنے دربار میں اللہ بلا لے رہا ہے۔ پتہ تو چلے اس کی نحوست کتنی بڑی ہے۔ امام الاولین والآخرین سرکار دو عالم فخر کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیسے ہوتے تھے؟ پوچھئے عبداللہ ابن عمر سے، کہہ لیں گے سفر کر رہے تھے اور ایک سفر میں چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے اور بیٹھ گئے، ایسے بیٹھ گئے جیسے انسان پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اور پیشاب نہیں کیا اور پھر اٹھ گئے۔ ان کے ساتھ میں جو ان کا غلام تھا، جو ان کا دوست تھا، ان سے پوچھا آپ کو جب استنجا کا تقاضا نہیں تھا پھر آپ بیٹھے کائے کے لیے؟ آپ نے استنجا بھی نہیں کیا، آپ نے پیشاب نہیں کیا، یہ بیٹھے کیوں تھے؟ کہیں گے ہم ایک مرتبہ امام الاولین والآخرین سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اسی مقام پر ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقاضا ہوا تھا اور آپ نے استنجا فرمایا تھا۔ ہمیں استنجا نہیں لگا، میرا دل یہ چاہا وہ نقل ہم کر لے، ہو سکتا ہے اس کی نقل سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ کہیں گے میاں یہ ہے دین، ذرہ ذرہ عظمت و اخلاص کا حامل ہوا، ذرہ ذرہ عظمت و اخلاص کا حامل ہوا، جو بھی اٹھا یہاں سے وہ مہ کامل ہوا۔ یہی تھے فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا یہ ایسے لوگ تھے، ہماری حالت کیا ہے؟ ایک کیا چیز چل چکی، ہر ایک ایمان والا اس کی نقل مار رہا ہے۔ اچھا غیر ایمان والوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ایمان والا جب یہ کام کرے افسوس تب ہوتا ہے۔ کہیں اس سے ویو زیادہ آتے ہیں۔ امام الاولین والآخرین کو قبر اطہر میں تکلیف ہوگی۔ اچھا وہاں پر تکلیف ہوگی، ہم استغفار کر لیں گے، دعا مانگ لیں گے۔ جب اپنی قبر میں جائیں گے، مرنا کس کو نہیں ہے؟ کون آدمی ایسا ہے جو یہ کہے جی مجھے نہیں مرنا ہے؟ اور کون ایسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہماری موت مدینے میں آئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی اچھی تمنا ہے اور دعا ہے۔ اچھا وہاں پر اگر موت ہو گئی تو مغفرت ہو جائے گی؟ دل تو یہ کہتا ہے کتنی مبارک جگہ ہے، جنت البقیع، صحابہ کرام وہاں پر جمع ہے، صحابہ کرام کی قبریں وہاں پر ہیں۔ اگر ہم وہاں پر چلے گئے اور ہمارا انتقال ہو گیا تو میری تو دنیا بھی کامیاب اور ہماری آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن پوچھئے امام الاولین والآخرین سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے، امام الاولین والآخرین کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے اور مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، اور جب وہاں پر گزرے آپ کیا کہنے لگے؟ انہما لیعذبان، انہما لیعذبان، ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔
کہاں پر تھی وہ قبریں؟ علماء کرام فرمانے لگے وہ جنت البقیع میں وہ قبریں تھیں۔ آپ فرمانے لگے انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا يستنزه من المول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ۔ اور جو ان پر عذاب ہو رہا ہے کسی بڑے جرم کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، ہر ایک ایمان والا جانتا ہے جرائم بہت زیادہ ہے، اور سب سے بڑا اگر کوئی جرم ہے تو وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ اور آپ فرمانے لگے بڑے جرم کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، چھوٹا سا جرم ہے۔ کہیں گے وہ جرم کیا ہے؟ ایک آدمی پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ دوسرا مطلب یہ ہے وہ ناپاک رہتا تھا۔ جب آدمی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچے گا آدمی ناپاک رہے گا۔ پیشاب کیا اور ایسے کھڑے ہو گئے، اور پھر جب کوئی اللہ والا گیا بھائی چلیے مسجد چلیے، میں ناپاک ہوں، یہی وہ چیز ہے۔ انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا يستنزه من البول۔ ایک آدمی پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص غیبت اور چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سے جرم کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کر رہا ہے اور ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ کہیں گے عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے پھر میں نے دیکھا فاخذ جریدۃ رطبۃ فشقها بنصفین ثم غرس فی کل قبر واحدۃ۔ امام الاولین والآخرین نے ایک تر شاخ لی، سب کو پتہ ہے، بڑا مشہور واقعہ۔ عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، پھر ایک تر شاخ لی، فشقها بنصفین، بیچ سے دو ٹکڑے کر دیے اس شاخ کے، ثم غرس فی کل واحدۃ، پھر ان دونوں قبروں پر لگا دیا۔ غرس کا مطلب کیا آتا ہے؟ غرس کا مطلب ہوتا ہے پودا لگانا۔ امام الاولین والآخرین نے وہ تر شاخ لی جس کے پتے ہرے تھے اور قبر پر لگا دیا۔ صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے۔ عبداللہ ابن عباس آپ نے سوال کر لیا لما صنعت ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیوں کیا؟ مسئلہ حل ہو گیا ہمارے لیے۔ آپ نے جواب دیا اور آپ کا فتویٰ سنیے۔ آپ فرمانے لگے لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک یہ شاخ تر رہے گی امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب میں تخفیف کر دے گا، کمی کر دے گا۔ اچھا یہ کام ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ اس عمل سے امام الاولین والآخرین کے عمل سے دو باتیں پتہ چلی۔ ایک بات تو یہ ہمارا ایمان والا جب انسان مرد ہو یا عورت ہو، ضعیف ہو نوجوان ہو، جب پیشاب کرتا ہے اور پاکی حاصل نہیں کرتا، یا پھر پیشاب کرتا ہے اس کے جسم پر چھینٹیں آ گئیں اور وہ ناپاک ہے، اسے ہوش نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جرم کی وجہ سے اس پر عذاب نازل کر دے گا۔ اچھا کہاں عذاب ہوگا یہ بھی پتہ چلا۔ کہیں گے مرنے کے بعد سب سے پہلا عذاب اسی پر شروع ہو گیا، ابھی تو مرے ہیں قبر پر ہے، ابھی جہنم نہیں گئے ہیں، کہیں گے یہیں سے عذاب شروع ہو گیا۔ کہیں گے امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر میں سب سے پہلا عذاب اگر کوئی ہے تو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا جو ہمارے یہاں جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، ہمارے ایمان والے بھائی کا، وہاں پر ہم جب جاتے ہیں تو ہم یہی عمل دیکھتے ہیں۔ دفن کرنے کے بعد اس کو لٹایا قبر میں، اور پھر لٹانے کے بعد پٹھرے لگا دیے، یہی کرتے ہیں نا۔ پٹھرے لگانے کے بعد پھر ایک آدمی ایک شاخ لاتا ہے جسے بیری کے پتے کہتے ہیں، وہ اس پر ڈال دیتا ہے۔ اچھا پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا، بھئی ہم کیوں کہیں کہ مرنے والا گنہگار تھا؟ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے بڑے گناہ ہو گئے ہوں، جب تک یہ شاخ تر رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں تخفیف کر دے گا، لیکن آپ نے جو شاخ لگائی ہے یہ لگائی نہیں ہے، یہ ڈالی ہے۔ اور ہر ایک انسان جانتا ہے مٹی میں جب کوئی چیز جاتی ہے وہ تر نہیں رہتی، وہ سڑ جاتی ہے۔
امام الاولین والآخرین نے جو وہاں پر شاخ لگائی تھی وہ قبر پر لگائی تھی، اور فرمانے لگے عبداللہ ابن عباس ثم غرس، غرس کا مطلب آتا ہے کسی قبر پر کسی جگہ پر پودا لگانا۔ ہم پودا تو نہیں لگاتے ہیں، کہیں گے جیسے ہمارے یہاں کلمیں لگائی جاتی ہیں، کاٹ کر کے اس کو بو دیا جاتا ہے۔ امام الاولین والآخرین نے یہی عمل اس وقت کیا تھا، ہم لوگ یہ نہیں کرتے، ہم لوگ اس میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں، اور پھر دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ سوچے یہ بتاؤ یار جو قبر پر مٹی ڈالنے سے پہلے ہم نے جو شاخ ڈالی تھی وہ سڑ جائے گی کچھ دنوں میں یا تر رہے گی؟ ہر ایک انسان جانتا ہے مٹی میں جب کوئی چیز جاتی ہے وہ سڑ جاتی ہے، وہ تر نہیں رہتی۔ اور امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ نہیں تھا، آپ کا عمل یہ تھا ثم غرس، اس پر لگا دیا۔ ہم لوگ یہ نہیں کرتے، اچھا پتہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور وہاں پر جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، ابھی ایک صاحب کا انتقال ہوا، ایک صاحبہ کا، بیچارے ہمارے جماعت کے ساتھی تھے، بڑے نیک نوجوان، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اچھا بار بار پوچھ رہا ہے اچھا اب کیا کرے، بار بار پوچھ رہا ہے کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ ہم نے دیکھا وہاں پر ہمارے جماعت کے ایک ساتھی اور جو بڑے ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے، بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں بولیں؟ بول کر کے مصیبت کون مول لے گا، ہے کہ نہیں؟ وہاں پر اگر یہ بتا دیا جائے دیکھیے آپ جب قبر میں مردے کو لٹا رہے ہیں کیسے لٹا رہے ہیں، مردے میں قبر کو ایسے نہیں لٹایا جاتا جیسے آپ لٹا رہے ہیں، مردے کو قبر میں ایسے لٹایا جاتا ہے جو دیوار ہوتی ہے اس سے اس کو کروٹ دلا دیا جاتا ہے تاکہ سینہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ آپ کہہ کے دکھائیے، چپ بیٹھیے ہم لوگ کر لیں گے، ہمیں پتہ ہے۔ اچھا آپ کو کتنا پتہ ہے؟ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے کتنے مردوں کو قبر میں اتارا ہے اور کتنے لوگوں کا سینہ قبلے سے پھرا ہوا ہے، سینہ آسمان کی طرف ہے، قبلے کی طرف نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو وہاں پر دفن کرنے والے علماء کرام موجود ہوتے ہیں، دفن کرنے والے عالم ایسے موجود ہوتے ہیں جنہیں مسائل پتہ ہے، ہمارے تبلیغی بھائی موجود ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے، اور ایسے مردے بڑے خوش نصیب ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا سینہ قبلے کی طرف ہے۔ امام الاولین والآخرین کا دل یہ چاہتا تھا کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو جائے۔ قرآن مجید نازل ہو گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے رخ کو قبلے کی طرف کر لیجئے، اور مرنے کے بعد ہمارا قبلہ پھر جائے، اس سے بڑی بدبختی اور بدنصیبی کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ایمان والوں کو جو دنیا سے رخصت ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام لوگوں کا سینہ قبلے کی طرف رکھے، یہ بڑی خوش بختی ہے۔ اچھا یہ پتہ ہے، ہم نے ہمیشہ کہا ہمارا جب انتقال ہو ہم مرے، اگر کسی کو پتہ ہو وہ برجستہ کہہ دے میاں یہ صاحب یہ جو شخص مرا ہے یہ اکثر یہ کہتا تھا، اگر یہ غلط کہتا تھا، اگر یہ غلط تھا تو اسی کی بات پر عمل کیا جائے گا اور اس کا سینہ ایسے کیا جائے گا، اس کی سینے کو اس کی پیٹھ کو دیوار سے لگا دیا جائے گا۔ اور اگر واقعی یہ سچ تھا تو بڑا خوش نصیب ہوگا یہ شخص، ہم نے سنا تھا، اس کی مجلس میں ہم موجود تھے جب یہ بات کر رہا تھا، وہاں پر ہم موجود تھے، ہم یہ چاہتے ہیں اس کے ساتھ یہی عمل کیا جائے۔ اچھا کتنے ایسے لوگ جو وصیت کر جاتے ہیں، ایک صاحب کا انتقال ہوا اور انتقال کی جڑیاں لگی ہوئی ہیں، آئے دن لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، 3-4 ہفتے سے جمعرات کے دن ہمارے یہاں انتقال ہو رہا ہے۔ پہلی جمعرات کو ہماری معانی کا انتقال ہوا، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اس کے دوسری جمعرات کو ہمارے بھائی کی جو بیوی ہیں، جو ہماری بھابھی لگتی ہیں، ان کی نانی کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، کہیے آمین۔ اور پھر اس کے بعد پتہ چلا ایک صاحب کا اور انتقال ہو گیا، اور پھر اس جمعرات کو ایک جماعت کے ساتھی الحمدللہ بڑا فعال آدمی، بڑا نیک آدمی، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب اگلی جمعرات کو ہم کسی اور کا انتظار کریں ہیں، پتہ نہیں اگلی جمعرات کو ہم زندہ رہے نہ رہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے جب مسائل پتہ ہو جائیں اس پر عمل شروع کر دیا جائے۔ میرا باپ مرا ہے، نماز جنازہ ہم پڑھائیں گے، آپ نہیں پڑھائیں گے۔ اچھا ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمیں نماز جنازہ پڑھانے کا سلیقہ نہیں پتہ، ہم یہ سوچتے ہیں فلاں عالم پڑھا دے گا اور اس کی نماز اچھی ہے، الحمدللہ اس کی نماز اچھی ہے، حق ہمارا ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ باپ نے ہم کو نماز پڑھنا سکھایا تھا،
بچپن میں جب ہمیں کچھ نہیں آتا تھا تو ہمیں مسجد میں لے آتا تھا اور اپنے برابر میں کھڑا کرتا تھا اور ہم شرارت کرتے تھے تو نماز میں ہی وہ ہاتھ سے اشارہ کر دیتا تھا اور یہ سمجھ میں ہمیں آ جاتا تھا ہمیں ایسے نہیں ایسے کھڑا ہویا جاتا ہے. اور جب گھر میں نماز پڑھتے تھے تو اماں جان ہمیں بتاتی تھی ایسے نہیں ایسے نماز پڑھو. آج اماں کا انتقال ہو رہا ہے, باپ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے, ہمیں نماز جنازے کا سلیقہ ہی نہیں پتہ. ایسی اولاد بدبخت ہے یا نیک ہے ہمیں نہیں پتہ, لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ سوچیں ہم نے سب کچھ کیا, آخری وقت میں اپنے باپ کے لیے دعا نہ کر سکے. کہ نماز جنازہ ایک نماز ہوتی جی نہیں, نماز جنازہ ایک دعا ہے. جب نماز پڑھی جاتی ہے اس میں 4 تکبیریں ہیں اور یہ چاروں فرض ہیں. علماء اکرام فرمانے لگے اگر کسی کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں پتہ ہے, دعائیں نہیں آتی ہیں اور ثنا اس میں پڑھا جاتا ہے, پہلی تکبیر کے بعد ثنا کس کو نہیں آتا ہے, ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں. اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف کس کو نہیں آتا ہے, وہ پڑھا جاتا ہے. اور تیسری تکبیر کے بعد اگر مرنے والا بالغ ہے تو دعا پڑھی جاتی ہے, نابالغ بچہ ہے یا بچی ہے تو ان دونوں کی دعائیں الگ ہیں. پھر تکبیر کہی جاتی ہے اور پھر سلام پھیر دیا جاتا ہے. اور وہ دعا اس میں کیا ہے, یہ 4 تکبیریں اس میں فرض ہیں. اگر نہیں پتہ ہے تو 4 تکبیریں اگر ہم نے کہہ لی ہماری نماز ادا ہو جائے گی, ہماری نماز ہو جائے گی اور یہ ہماری نماز قبول ہو جائے گی. اور جب پھر معاملہ یہ ہے جب نماز ہوتی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ اکبر جب امام نے کہا ہر ایک ایمان والا سر اٹھا رہا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. اچھا یہ سوچ رہا ہے کہ رحمتیں آ رہی ہوں گی. امام الاولین والآخرین سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھئے نماز میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا. امام الاولین والآخرین فرمانے لگے ان قریب ایسے شخص کی آنکھ کی بینائی چھین لی جائے گی. اچھا ہم دیکھ رہے ہیں, اچھا پتہ نہیں, اور وہاں پر کسی کو آپ بتا کے دیکھیے نوش لیا جائے گا وہ انسان. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. ہماری مساجد میں جمعے کے دن ایسی باتیں آ جاتی ہیں جس سے ہمیں چیز معلوم ہو جاتی ہے. اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ وہاں پر ہم شور شرابہ نہیں کرتے. میاں یہ غلط بات آپ کریں, آپ اتریے ممبر سے, آپ نے کیسے کہا. ہاں کچھ لوگ ایسی جگہ ہیں, بعض مساجد ایسی ہیں جو وہاں پر امام بات کرنے والا بات کرتا صحیح ہے, انداز غلط ہوتا ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں بات کرنے کا سلیقہ ہمیں آج تک آیا ہی نہیں. بس یہی سوچ کر احباب نہیں آتے, بس یہی سوچ کر احباب نہیں آتے, ہمیں دوستی کے آداب نہیں آتے. اور کون سی بات کہاں اور کیسے کہی جاتی ہے, کون سی بات کہاں اور کیسے کہی جاتی ہے, یہ سلیقہ اگر ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. امام الاولین والآخرین فرمانے لگے جب نماز پڑھی جائے نماز جنازہ تو دعا اس میں کیا ہے, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جو زندہ ہے ان کی مغفرت فرما دیجئے, جو مر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے, جو موجود ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے, جو موجود نہیں ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے, بڑے ہوں ان کی مغفرت فرما دیجئے, جو چھوٹے ہوں ان کی مغفرت فرما دیجئے. اور اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھیے, ایمان کی حالت میں زندہ رکھیے, اور جب دنیا سے رخصت کیجئے گا ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت کیجئے گا. کہیں گے یہ دعا آپ کسی کو بتائیے, کہیں گے اب کہاں یاد ہو پائے گی. سچی بات تو یہ ہے ہمیں یاد ہو جائے گی. بار بار ایک بات کہتے ہیں دل کو لگتی بہت ہے, بہت الجھن سی ہونے لگتی ہے. ہمیں سارے گانے یاد ہیں یار, ہمیں یہ بھی یاد ہے اس گانے میں فلاں ایکٹر نے کون سا لباس پہنا تھا اور اس کی پینٹ کس کلر کی تھی اور ہاتھ میں اس کے جام تھا وہ شراب تھی اور وہ کتنی بھری تھی اور اس نے کہاں کہاں پر اس میں کش لگایا تھا اور پیا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سگریٹ تھی اور دھواں نکل رہا تھا اور وہ کہتا چلا جا رہا تھا. گانے کا نام یاد ہے, گانے والے کا نام یاد ہے. آج بڑھاپے کی حالت ہو گئی ہے, 75 سال کی عمر ہے, سب یاد ہے. اگر کچھ یاد نہیں ہے تو امام الاولین والآخرین سرکار دو عالم فخر کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جی نہیں, یہ بھی یاد نہیں ہے. ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہے امام الاولین والآخرین کا نام کیا تھا. نہ یقین ہو برابر میں پوچھ لیجئے, جب امام الاولین والآخرین کا جب نام آتا ہے کیا کہا جاتا ہے, کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کی زبان سے نکلوا کے دیکھیے اس کی زبان پر یہ الفاظ نہیں نکل پائیں گے.
وہ کہہ نہیں پاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکل پا رہا ہے. سچائی یہی ہے. اور نقل ہم مار رہے ہیں فلمی ایکٹروں کی. مر جائیں جا کر کے، اور کیا کریں گے؟ وقت کم ہے گفتگو پھیلائیں کیا، وقت کم ہے گفتگو پھیلائیں کیا، چیر کر رکھ دیں جگر سمجھائیں کیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیجئے.